حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئیں جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت آب زمزم میں دفن کی تھی، یعنی تلواریں، زریں اور سونے کے دونوں ہرن۔ حضرت عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈھالا، سونے کے دونوں ہرن بھی دروازے ہی میں فٹ کیے اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا۔ کھدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے حضرت عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو۔ عبد المطلب نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں۔ لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کہنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا اور لوگ مکہ سے روانہ بھی ہو گئے۔ لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی علامات دکھلائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے راستے ہی سے پلٹ آئے۔ یہی موقع تھا جب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ رب العزت نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکیں تو وہ ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے۔ دوسرے واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ابرہہ صبا حبشی نے، جو نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر جنرل تھا، جب دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو وہ صنعاء میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا اور چاہا کہ عرب کا حج اسی کی طرف پھیر دے، مگر جب اس کی خبر بنو کنانہ کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر اس کے قبلہ پر پخانہ پوت دیا۔ ابرہہ کو پتہ چلا تو سخت برہم ہوا اور 60,000 کا ایک لشکر جرار لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا۔ لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابرہہ یمن سے یلغار کرتا ہوا مخمس پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کو ترتیب دے کر اور ہاتھی کو تیار کر کے مکہ میں داخلے کے لیے چڑھ پڑا۔ جب مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محسر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبہ کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح نہ اٹھا۔ اس کا رخ شمال، جنوب یا مشرق کی طرف کیا جاتا تو اٹھ کر دوڑنے لگتا، لیکن کعبے کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا۔ اسی دوران اللہ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے لشکر پر ٹھیکری جیسے پتھر گرائے اور اللہ رب العزت نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بس کی طرح بنا دیا۔ یہ چڑیاں ابابیل اور کمری جیسی تھی۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کینکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں کینکریاں چنے جیسی تھیں، مگر جس کسی کو لگ جاتی تھی اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ مر جاتا تھا۔ یہ کینکریاں ہر آدمی کو نہیں لگی تھیں، لیکن لشکر میں ایسی بگدڑ مچی کہ ہر شخص دوسرے کو روندتا کچلتا گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا۔ پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے اور ہر چشمے پر مر رہے تھے۔ ادھر ابرہہ پر اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور صنعاء پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا۔ پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ ابرہہ کے اس حملے کے موقع پر مکے کے باشندے جان کے خوف سے گھاٹیوں میں بکھر گئے تھے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا چھپے تھے۔ لیکن جب لشکر پر عذاب نازل ہوا تو اطمینان سے اپنے گھروں کو پلٹ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ قریش نے نئی سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچائی 4 دیواری کی شکل میں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانہ ہی سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہ تھی۔ اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا، عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحہ ڈھہ سکتا، اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ و مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے اثر نو تعمیر کریں۔ اس مرحلہ پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے۔ اس میں رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔
नई तामीर के लिए पुरानी इमारत को ढाना जरूरी था, लेकिन किसी को ढाने की जरूरत नहीं होती थी। बिलाखिर वलीद बिन मुगीरा ने इब्तदा की। जब लोगों ने देखा कि इस पर कोई आफत नहीं टूटी तो बाकी लोगों ने भी ढाना शुरू किया, और जब कवायदे इब्राहिम तक ढा चुके तो तामीर का आगाज किया। तामीर के लिए अलग अलग हर कबीले का हिस्सा मुकर्रर था और हर कबीले ने अलहदा अलहदा पत्थर के ढेर लगा रखे थे। तामीर शुरू हुई। बाकौम नामी एक रूमी मामार निगरान था। जब इमारत हजर अस्वद तक बुलंद हो चुकी तो ये झगड़ा उठ खड़ा हुआ कि हजर अस्वद को इसकी जगह रखने का शरफ व इम्तियाज किसे हासिल हो। ये झगड़ा 4-5 रोज तक जारी रहा और रफ्ता रफ्ता इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया कि मालूम होता था सरजमीन हरम में सख्त खून खराबा हो जाएगा। लेकिन अबू उमैया ने यह कहकर फैसले की एक सूरत पैदा कर दी कि मस्जिद हराम के दरवाजे से दूसरे दिन जो सबसे पहले दाखिल हो उसे अपने झगड़े का हुक्म मान लें। लोगों ने यह तजवीज़ मंजूर कर ली। अल्लाह की मशीयत के इसके बाद सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को देखा तो चीख पड़े कि ये अमीन है, हम इनसे राज़ी हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर जब आप इनके करीब पहुँचे और उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को मामले की तफसील बताई तो आप अलैहिस्सलाम ने एक चादर तलब की, बीच में हजर अस्वद रखा और मुतनाज़ा कबाइल के सरदारों से कहा कि आप सब हजरात चादर का किनारा पकड़कर ऊपर उठाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। जब चादर हजर अस्वद के मकाम तक पहुंच गई तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से हजर अस्वद को इसकी मुकर्रर जगह पर रख दिया। बड़ा माकूल फैसला था, इस पर सारी कौम राजी हो गई। इधर कुरैश के पास माल हलाल की कमी पड़ गई, इसलिए उन्होंने शमाल की तरफ से काबा की लंबाई तकरीबन 6 हाथ कम कर दी। यही टुकड़ा हजर और हतीम कहलाता है। इस दफ़ा कुरैश ने काबा का दरवाज़ा ज़मीन से खासा बुलंद कर दिया ताकि इसमें वही शख्स दाखिल हो सके जिसे वो इजाज़त दें। जब दीवारें 15 हाथ बुलंद हो गई तो अंदर 6 सतून खड़े करके ऊपर से छत डाल दी गई और काबा अपनी तकमील के बाद करीब करीब चकोर शक्ल का हो गया। अब खाना काबा की बुलंदी 15 मीटर है। हजर अस्वद वाली दीवार और इसके सामने की दीवार यानी जनूबी और शिमाली दीवारें 10-10 मीटर हैं। हजर अस्वद मताफ की ज़मीन से 1.5 मीटर की बुलंदी पर है। दरवाजे वाली दीवार और इसके सामने की दीवार यानी पूरब और पश्चिम की दीवारें 12-12 मीटर हैं। दरवाज़ा ज़मीन से 2 मीटर बुलंद है। दीवार के गिर्द नीचे हर 4 जानब से एक बड़े हुए कुर्सी नमा जिले का घेरा है जिसकी औसत ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और औसत चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। इसे शाज रवान कहते हैं। ये भी दरअसल बैतुल्लाह का जुज़ है, लेकिन कुरैश ने इसे भी छोड़ दिया था।